إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری باتوں کو سننے والے پردہ نشین خواتین اور سوشل میڈیا پر سننے والے میرے تمام کے تمام دینی بھائیوں، میں آپ لوگوں کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں، دعائے کلمات پیش کرتا ہوں، رحمت و برکت کی دعائے خیر کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا امن و امان، سلامتی، برکتیں آپ کے اوپر نازل ہو. ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ جتنے لوگ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے لوگ مسجد میں حاضر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام حاضری قبول فرما لے اور ساتھ ساتھ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آج کی تقریر کا عنوان ہے محرم الحرام اور اس میں ہونے والے بدعات مروجہ کی تحقیقی جائزہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ساتھ ساتھ سامعین کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو بنایا، مختلف مخلوقات کو بنایا، ان میں سب سے معزز اور سب سے بہترین مخلوق انسان کو بنایا. اب انسان کو بنانے کے بعد انسانوں کے اندر جب تبدیلی آئی، جب ان کے اندر چینجنگ آئی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح کے غرض سے، سدھار کے غرض سے، اصلاح کے غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو نزول فرمایا تاکہ وہ ان کی اصلاح کی جائے. اس طریقے سے تقریباً مشکات المصابیح اور مسند احمد کی روایت کے مطابق گرچہ کہ لوگوں نے ضعیف
کہا ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کا نزول ہوا، ان میں سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی، آخری لیڈر، آخری پیشوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کوئی پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو آج ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، جن ایام سے گزر رہے ہیں، وہ ایام، وہ مہینہ محرم کا مہینہ، محرم یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ سال میں جس طریقے سے 12 مہینے ہوتے ہیں، انگریزی میں جس طریقے سے 12 مہینے ہوتے ہیں، ویسے ہی اسلامی مہینے 12 ہیں۔ ان میں سے 4 حرمت والے مہینے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمایا قرآن مجید کے اندر سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 کے اندر ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اور یہ کب سے ہے؟ یہ جب سے آسمان و زمین بنا ہے تب سے لے کر کے اب تک جو ہے 12 مہینے ہی ہیں۔ منہا 4 حرم، ان میں سے جو ہے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینے۔ حرمت کا مطلب کیا ہے؟ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا، قتل و خون ریزی سے بچا جائے، جھگڑے سے بچایا جائے، گالم گلوچ سے بچایا جائے، ہر طرح کی برائی سے بچا جائے۔ ویسے تو کسی مہینے میں یہ کام کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں خاص طور سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 4 مہینے کیا ہیں؟ وہ ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں خاص طور سے لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ اور برے کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس ممانعت کے باوجود اگر کوئی شخص اس مہینے میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے، قتل و خون ریزی کرتا ہے، کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، تو اس کا گناہ دوسرے گناہ کے مقابلے میں، دوسرے مہینے کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے۔ اس کے برعکس کوئی نیک عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والا عمل کرتا ہے، تو گویا کہ اسے ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اس کے برعکس جو گناہ کا کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اسے ڈبل گناہ ملے گا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو محرم کی پہلی فضیلت کیا ہوئی؟ حرمت والا مہینہ ہے۔ اور دوسری فضیلت کیا ہے؟ اس مہینے میں روزہ ہے۔ جی، اس مہینے میں روزہ ہے۔ اس مہینے کے کون تاریخ میں، کس تاریخ میں روزہ ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ 9ویں محرم اور 10ویں محرم کو روزہ رکھنا مسنون ہے۔ اچھا، اس روزے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الصیام باب فضل صوم المحرم، اس طریقے سے ابو داؤد حدیث نمبر 2429، ترمذی حدیث نمبر 438، ابن ماجہ حدیث نمبر 1742، صحیح ابن حبان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 398، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 344، ان تمام کی تمام احادیث میں دیکھا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کا راوی ہم بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ، سب سے بہترین روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ۔
سوال پیدا ہوتا ہے کہ محرم میں کتنے روزے رکھیں؟ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تو 2 روزہ رکھنا ہے، 9 محرم کو اور 10 محرم، 2 روزہ رکھنا ہے۔ دلیل صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1134، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، صحابہ کرام نے کہا یہ دن تو ایسا ہے جس کی تعظیم یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، اور چونکہ ہم لوگوں کو یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے تو اب مشابہت ہو جاتی ہے، 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھیں اور وہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو اس میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ جس سے ایک نقطہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، مختار کل نہیں تھے، عالم الغیب نہیں تھے۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ جو آج مسلمان ہونے کا لیبل لگا کر کے اپنے دنیا کے سامنے دنیا والوں کے سامنے باور کراتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، آگے پیچھے کے تمام علم کا ان کو علم تھا، علم کے بارے میں جانکاری تھا، ہر چیز کے بارے میں علم تھا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا تو میں روزہ رکھوں گا، تو کنفرم نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے نقطہ نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عالم الغیب نہیں تھے۔ اسی حدیث میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1134، ابو داؤد حدیث نمبر 2445، ابن ماجہ حدیث نمبر 1736 دیکھا جا سکتا ہے کہ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلِ حَتَّى تُوَفَّى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلا سال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال نہیں دیکھا۔ دوسری حدیث ترمذی، سنن ترمذی کتاب الصوم حدیث نمبر 755، السنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 8665، حدیث کا سند صحیح ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليہود، کہ تم لوگ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک اور بات ذہن و دماغ میں کھٹک رہی ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی صاحب اس مہینے میں اگر روزہ رکھیں گے تو ثواب کتنا ملے گا، کیا ثواب ملے گا؟ اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کے اندر، اس طریقے سے ابو داؤد حدیث نمبر 2425، ترمذی حدیث نمبر 767، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کے ثواب کے بارے میں، عاشورہ کے روزہ کے ثواب کے بارے میں پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، اس سے گزشتہ 1 سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحم کرم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہ وہ ہم اگر 2 دن روزہ رکھیں گے، اگر ہم ایک ٹائم کا کھانا بند کر دیں، 2 دن اگر روزہ رکھیں گے تو ہمارے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اس مہینے میں روزہ رکھا جائے، روزہ رکھنا چاہیے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، اس مہینے میں 2 ہی فضیلت ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں جو نیکی کام ذرا سے ذرا کی جائے ڈبل ثواب ملے گا، اور دوسری بات اس مہینے میں روزہ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ سماج میں جتنی بھی بدعات و خرافات ہے، سماج میں جتنی بھی خرافات ہے، جتنی بھی بدعات و خرافات ہے، تمام کے تمام اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ آج مسلمان اپنے آپ کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی باور کرا کر کے دنیا والوں کے سامنے اسلام کا مذاق اڑاتا ہے۔ غیر مسلمین بھی کہتے ہیں کہ جب نیا سال آتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا ریلیجن ہے، اسلام کیسا دھرم ہے کہ اس مہینے اس دھرم میں اس مذہب میں جو ہے مہینے کی شروعات
خونریزی سے کرتے ہیں، ماتم سے کرتے ہیں، تعزیہ سے کرتے ہیں، غم سے کرتے ہیں. یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا اسلام ہے. ہائے افسوس میرے بھائیوں، میں ان تمام غیر مسلمین اس کو کہنا چاہتا ہوں جو لوگ میری تقریر سن رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوگوں نے بنا لیا اپنی طرف سے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اب بتاؤں اس محرم میں کیا کیا خرافات کیے جاتے ہیں، کیا کیا بدعات و خرافات کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. سن کر کے اگر آپ کے اندر دل نام کی کوئی چیز ہے، اگر آپ کے اندر دل نام کی کوئی چیز ہے تو سمجھ کر کے، اگر آپ کے اندر عقل نام کی کوئی چیز ہے تو سمجھ کر کے، اور اگر کان میں جو ہے اگر کچھ گہرائیت ہے، اثر انداز ہے، تو سن کر کے جو ہے آپ اشش کریں گے، تعجب کریں گے، تعجب کریں گے کہ یہ کیسے قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا باور کراتے ہیں، لیکن وہ جو ہے اسلام کے نام پر طرح طرح کے خرافات کا انجام دیتے ہیں. ایک محرم سے لے کر کے 10ویں محرم تک مجالس عزاداری قائم ہوتی ہے جن میں ماتم کیا جاتا ہے، خصوصاً کربلا سے متعلق جھوٹی اور فرضی کہانیاں مجلسوں میں بیان کی جاتی ہیں. اس پس منظر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جن کے اوپر سینکڑوں رحمتیں نازل ہو، در پردہ حملے کیے جاتے ہیں. جیسے شیعہ کھلم کھلا صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں، اسی طریقے سے وہ شیعہ چاہتے ہیں کہ سنی مسلمان ہماری طرح بھی صحابہ اکرام کو گالی دے کر کے اپنا ایمان سائے و برباد کریں. بغیر ثبوت کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حضرت یزید کو سب و شتم کیا جاتا ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں. ممبروں پر کھڑے ہو کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں. سیاہ لباس پہنا جاتا ہے، غسل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، عورتیں زیورات اتار دیتی ہیں، چولہے اوندے کر دیتے ہیں، نو بیاہی عورتوں کا میلہ میں قیام کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں میرے بھائیوں ماتمی اعمال ہیں. اس طریقے سے محرم کی ابتدائی سے قبروں کی صفائی، لپائی پوتائی اور قبرستان کو بارک بنانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 10 محرم کو قبر منور اور قبرستان بارونق ہو جاتا ہے. پھر مرد و عورت، جوان بوڑھے چھوٹے بڑے تمام کے تمام ایک ساتھ مل کر کے قبرستان پہنچتے ہیں جہاں میلہ لگا ہوا ہوتا ہے. پھول مالا اگربتی موم بتی کاروبار ایک طرف، اور عورتوں اور مرد کا اختلاط ایک طرف، عورتوں مردوں کا ایک طرف. انا للہ و انا الیہ راجعون. عورتیں اور مرد ایک ساتھ مل کر کے شانہ بشانہ، جس کا مرد کا جسم عورتوں کے جسم میں ٹچ ہوتا ہے. اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر قبروں پر نذر و نیاز، پھول مالے اگربتی اور موم بتی کی رسم انجام دیتا ہے. قل و فاتحہ سے مردوں کو ثواب بخشنا اور ان سے استغاثہ کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم احفظنا من کل بلاء من کل بدعت. کیا ان لوگوں کو یہ حدیث معلوم نہیں ہے؟ مشکات المصابیح للالبانی حدیث نمبر 715، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد اشتد غضب اللہ علی قوم من اتخذ قبور انبیائہ مساجدا. یا اللہ میرے قبر کو بت نہ بنانا، میرے قبر کو بت نہ بنانا جس سے لوگ پوجنا شروع کر دیں. ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سخت غضب، ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سخت غضب اور قہر نازل ہوا جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کا بنا دیا. سوچو کہ جب انبیاء کرام، جب نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنا سکتے ہیں، مزار نہیں بنا سکتے ہیں، میلہ ٹھیلا کی جگہ نہیں بنا سکتے ہیں، ان پیروں فقیروں اور داتا بخش کنج بخش اور طرح طرح کے جو نام ہم لوگوں نے بنا لیے ہیں، ان کی قبروں پر ہم جو ہے میلہ ٹھڑا لگا رہا ہے، کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟
کس طریقے سے ہو سکتا ہے بتاؤ؟ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، قبروں میں اختلاط حرام ہے، قل و فاتحہ، اگربتی و موم بتی کی رسم و بدعت ہے، اور قبروں کو لیپا پوتنا، قبرستان کو بارونق بنانا اس بات کی علامت ہے کہ ایسا آدمی قبر کی پجاری کر رہا ہے، قبر کی پوجا کر رہا ہے اور آخرت سے غافل ہے۔ ورنہ جس سے عبرت لینی ہے اسے چمکانا نہیں جاتا، اس میں چمکایا نہیں جاتا ہے وہاں، بلکہ آنسو بہایا جاتا ہے، آخرت کی یاد تازہ کرتا ہے۔ آدمی روتا ہے، پریشان ہوتا ہے اپنے اعمال کو دیکھ کر کے، اپنے اعمال سیئات کو دیکھ کر کے وہ روتا ہے کہ اللہ، کل یہی آدمی ہمارے درمیان گھومتا پھرتا تھا، چلتا پھرتا تھا، آج یہ آدمی جو قبر میں پڑا ہوا ہے، اللہ میرا کیا حال ہوگا، میرا کیا حال ہوگا۔ وہ آدمی روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، وہاں پہ پھول نہیں چڑھاتا ہے، اگربتی نہیں چلاتا ہے، وہاں پہ جو ہے وہاں پہ طرح طرح کی جو بدعت و خرافات انجام دیتے ہیں وہ نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ پورا مہینہ میرے بھائیو، یہ پورا مہینہ جو ہے لوگوں نے نظر و نیاز بنا دیا ہے۔ شروع دن سے ہی خواتین گھروں میں نظر و نیاز کا خوب اہتمام کرتی ہے، اور کھانا کیسے پکاتی ہے؟ کھچڑا حلیم، بریانی، مٹر پلاؤ، زردہ اور پھرنی، اللہ اکبر، کیا کیا پکائے جاتے ہیں، اسے لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور قبروں اور درگاہوں پر بطور نذر پیش کیا جاتا ہے۔ خصوصاً علی حجویری المعروف دادا گنج بخش، حضرت میاں میر، حضرت میر مکی، حضرت مادھو لال حسین، حضرت خواجہ طاہر بندگی، حضرت عنایت حسین قادری، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور دیگر درگاہوں پر، اس طریقے سے دیگر درگاہوں پر امام حسین کی نظر و نیاز بھی بطور نظر پیش کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے چڑھانا، نظر و نیاز کرنا، قربانی کرنا، ذبیحہ کرنا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یہ سارے کے سارے شرک ہے۔ کیا آپ کو یہ آیت معلوم نہیں ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ سورہ انعام آیت نمبر 145 اٹھائیے، تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا، تمام کے تمام حرام ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے؟ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ دلیل میں کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ان پر پانی بند ہو گیا، کبھی کہتے ہیں کہ جس شخص نے عاشورہ کے روز اپنے اہل و عیال پر فراخی و کشادگی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر اس پر کشادگی فرماتا ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ کھانا پانی بند کر دیتے ہیں، کیا انہیں معلوم نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں قیام کیا تھا، مکہ میں جب دعوت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو شعیب ابی طالب نے 3 سال تک محصور کر کے دانا پانی بند کر دیا گیا، بالکل دانا پانی بند کر دیا کہ ہم صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اپنے اوپر 3 سال تک دانا پانی بند کرتے ہیں؟ نہیں بند کریں گے، مر جائیں گے، کبھی نہیں کر پائیں گے 3 سال تک۔ میرے بھائیو، یہ پیٹ کی پجاری ہے، یہ پیٹ کے پجاری کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ ان لوگوں نے بہانہ بنا کر کے اچھا کھانے کی انہیں جو ہے اچھا بہانہ بنا کر کے جو ہے اچھی چیزیں کھانے کی لت پڑی ہوئی۔
اسی طریقے سے دو پر والے گھوڑوں کا جلوس ہوتا ہے. یہ گھوڑا جس کا نام ذوالجناحین ہوتا ہے شکلوں میں ہندوؤں کی مورتی سے ملتا ہے. اسے جلوس کی شکل میں سڑکوں پر نکالا جاتا ہے اور اس میں شرکت جو ہے باعث ثواب سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو آدمی اس میں شریک ہو جاتا ہے وہ ثواب کا حقدار بن جائے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعزیہ نکالا جاتا ہے جبکہ امام حسین کی قبر کی نقل کی جاتی ہے کاغذوں کے شکل میں بانس کے شکل میں کمچیوں کی شکل میں تیار کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اس میں انسانی جسم کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ ایسے اعمال و عقائد پائے جاتے ہیں جن سے ایمان دل سے نکل جاتا ہے. تعزیہ میں موجود قبر امام کو زندہ تصور کیا جاتا ہے اور انہیں عالم الغیب سمجھا جاتا ہے. ان کی تعظیم بجا لائی جاتی ہے یہاں تک کہ انہیں مدد کے لیے بھی پکارتے ہیں. جب تعزیہ اٹھایا جاتا ہے تو چھوٹے بچے اس کے نیچے سے گزارے جاتے ہیں اس عقیدے سے کہ امام صاحب کی پناہ میں وہ آ جائیں گے. جس طریقے سے مزار پر قبر پرست سجدہ کرتا ہے جس طریقے سے مزار پرست قبر پرست سجدہ کرتا ہے قیام کرتا ہے ہو بہو وہی عقیدہ اور وہی عمل یہاں پہ انجام دیا جاتا ہے. میرے بھائیو تعزیہ کے جلوس میں شرکیہ مرثیہ ڈھول تبلی کی آواز لگائے جاتے ہیں اور اسلام کے نام پر شرمناک کرتب و کھیل کا مظاہرہ ہوتا ہے. بدن کو آگ و تلوار کے ذریعے سے نقصان پہنچایا جاتا ہے. اس جلوس میں مسلمان عورتوں کو ہجوم مردوں کے شانہ بشانہ ہوتا ہے بلکہ حد تو یہ ہے کہ نوجوان لڑکیاں نیم برہانہ بال کھولے ہوئے گھومتے پھرتے رہتے. بڑے چھوٹے سب مل کر کے ایک ساتھ ناچتے ہیں گاتے ہیں ہندوؤں کی طرح ناچتے ہیں اور گاتے ہیں اور حیا سوز حرکتیں کی جاتی ہیں. ان کے علاوہ نہ جانے کیا کیا کام انجام دیے جاتے ہیں. میرے بھائیو اسلام کا کربلا سے ان تمام خرافات کے اسلام سے کیا تعلق ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تعلق ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جو ہے گاؤں گلیوں میں طبلے بجاؤ ڈھول بجاؤ عورتیں اور مرد جو ہے ایک ساتھ مل کر کے جسم سے جسم ملائے بدن سے بدن ملائے اختلاط ہو. کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا اللہ اکبر اس کے نام پر کیا کیا خرافات انجام دیے جاتے ہیں. میرے بھائیو اسلام کسی کی موت یا شہادت پر 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. صرف عورتوں کو اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن تک غم منانے کی اجازت دیتا ہے. وہ حدیث آپ کو یاد نہیں ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھروں میں عورتوں کے زور زور سے رونے کی آواز سنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیش میں آ گئے اور ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ان عورتوں کے منہ میں مٹی چھوڑو. اسلام حوصلوں کے ساتھ جینے کی تعلیم دیتا ہے. شجاعت و بہادری کا زیب تن کرتا ہے. شجاعت و بہادری کا زیب تن کرنا سکھاتا ہے. بزدلی پسمردگی اور رنج و غم میں ڈوبی ہوئی زندگی کو پسند نہیں کرتا ہے. حسین کے نام پر سوگ منانا نوحہ کرنا اور رونا پیٹنا حرام ہے ناجائز ہے. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دلیل اٹھاؤ صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1294 صحیح مسلم حدیث نمبر 103 سنن نسائی حدیث نمبر 1862 ترمذی حدیث نمبر 999 ابن ماجہ حدیث نمبر 2087 تمام کے تمام حدیث میں دیکھا جا سکتا ہے. حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. وہ ہمیں سے نہیں ہے جو میت پر روتے ہوئے اپنے رخساروں پر تماچا مارے گریبان پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کی طرف واویلا کرے. اور حدیث اٹھائیے صحیح
مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 167، صحیح بخاری حدیث نمبر 1296، ابو داؤد حدیث نمبر 3130، سنن نسائی حدیث نمبر 1757، سنن نسائی حدیث نمبر 1757، ابن ماجہ حدیث نمبر 1586۔ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انا بریء ممن خلق وسلق وخلق، میں ایسے شخص سے بری ہوں، میں ایسے شخص سے ناراض ہوں جو غمی میں سر مڈائے اور چلا کر روئے اور گریبان پھاڑے۔ اسی طریقے سے اس ماہ میں خاص طور سے عورتیں اپنے کو مزین کرتی ہیں، عورت اور مرد ساتھ ساتھ مزاروں کے اوپر چادر چڑھاتے ہیں اور اسی سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ کوئی مزاروں کی پرستش کرتا ہے تو کوئی اپنے سینے کو چاک کرتا ہے، تو کوئی اپنا گریبان پھاڑتا ہے، تو کوئی اللہ اکبر کیا کیا نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، یہ اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یا حسین کا نعرہ بلند کرتا ہے اور پھر زبان سے دعویٰ کرتا ہے کہ ہم جو ہے حضرت کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ افسوس ہے یہ تعزیہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ تعزیہ جو ہے خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر اس سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم، کوئی ہندو، کوئی غیر مسلم ایسا کام کرے تو مشرک کہلائے، اور مسلمان کاغذ اور لکڑیوں کا ڈھانچہ بنا کر کے اس کی پوجا کرنا شروع کر دے تو مسلمان کہلائے، پکا مسلمان کہلائے۔ کہاں یہ کیسا انصاف ہے؟ آخر یہ کون سے منطق ہے، یہ کون سے لوجک ہے؟ آخر دونوں میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ در حقیقت یہ نام کے مسلمان ایمان کا ظاہری نقاب ڈال کر مسلمانوں کو فریب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اور ہندوؤں کی طرح یہ بھی اسلام میں رام لیلا کرنا چاہتے ہیں، انہی کی نقل کر رہے ہیں۔ کسی شاعر نے سچ کہا تھا کہ تعزیہ کو دیکھ کر پنڈت نے یہ کہا، تعزیہ کو دیکھ کر پنڈت نے یہ کہا، مندر کا تو نے میرے نقشہ چرا لیا، مندر کا تو نے میرے نقشہ چرا لیا۔ کیا کہا شاعر نے؟ کہ تعزیہ کو دیکھ کر پنڈت نے یہ کہا، مندر کا تو نے میرے نقشہ چرا لیا، کاغذ میں جب حسین کو تو نے بنا لیا تو پتھر کے دیوتا میں خدا کیوں نہ آئے گا؟ آج غیر مسلمین کو یہ کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ موقع کس نے دیا؟ ہم مسلمانوں نے دیا، ہم جاہل مسلمانوں نے دیا۔ میرے بھائیو، جب آپ اس حقیقت کو جانیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ سب شیعہ کی کارستانی ہے۔ یہ سب کام جو کس نے کیا، ان سب جو ہے، یہ سب جو کام ہے، ان تمام کے تمام کاموں کو کس نے انجام دیا؟ وہ کربلا کے آڑ میں شیعہ نے انجام دیا۔ شیعہ کربلا کے آڑ میں اسلام کا چہرہ مسخ کر رہے ہیں، اس بہانے مسلمانوں میں شرک و بدعت پھیلاتا جا رہا ہے، صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف ورغلایا جا رہا ہے، بہکایا جا رہا ہے، تاکہ مسلمانوں کی طاقت ایک ساتھ مجتمع نہ ہو سکے۔ کیا آپ کو معلوم ہے؟ مورخین لکھتے ہیں، تاریخ دان لکھتے ہیں کہ 352 ہجری کے شروع میں معیز الدولہ، جس کا نام احمد بن بوئی دیلمی تھا، انہوں نے حکم دیا کہ 10 محرم کو، معیز الدولہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم میں تمام دکانیں بند کر دی جائیں، خرید و فروخت بالکل موقوف رہے، بالکل خرید و فروخت نہ کیا جائے، شہر و دیہات کے لوگ ماتمی لباس پہنے اور اعلانیہ نوحہ کریں، عورتیں اپنے بال کھولے ہوئے سڑکوں اور بازاروں میں مرثیے پڑھیں، منہ نوچیں اور چھاتیاں پھیٹتی ہوئی نکلیں۔ جب لوگوں نے سنا، چونکہ وہ دور شیعوں کا دور تھا، شیعوں نے اس کی بات پر عمل کیا، شیعوں نے معیز الدولہ کی بات پر عمل کیا، لیکن اہل سنت والجماعت خاموش رہے، کیونکہ شیعوں کی حکومت تھی، اگر بولیں گے تو بات بڑھ جائے گی۔ پھر آئندہ سال 352 ہجری میں اس کا حکم دیا گیا
352 نے 353 ہجری میں اس کا حکم دیا گیا۔ سنیوں کو بھی اس بات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اہل سنت والجماعت نے اس ذلت کو برداشت نہ کیا۔ اہل سنت والجماعت نے شیعوں کی یہ بات برداشت نہ کی، اور کیا ہوا؟ شیعوں اور سنیوں میں فساد برپا ہو گیا، بہت بڑی خون ریزی ہوئی۔ اس کے بعد شیعوں نے ہر سال اس رسم کو عمل دینا شروع کر دیا، اور آج تک اس کا رواج ہم ہندوستان بر صغیر وغیرہ میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ تمام کے تمام باتیں کہاں ملے گی؟ تاریخ اسلام، شاہ اکبر نجیب آبادی کی کتاب تاریخ اسلام، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 566 میں۔ اور اگر مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب البدایہ والنہایہ کو بہترین طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ معیز الدولہ کے بارے میں علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن اثیر جزری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ بنی بوئی معیز الدولہ بنی بوئی نہایت متعصب شیعہ تھا۔ چند دنوں تک وہ خاموش رہا، پھر ان کے تعصب کا زور ہونے لگا۔ احمد بن بوئی خلفاء کے قوت ختم کرنے کے ساتھ ہی بغداد میں شیعت کی تبلیغ کرنا شروع کر دی، اور 351 ہجری میں جامع مسجد کے بغداد کے دروازے پر یہ عبارت لکھوا دی کہ لعن اللہ معاویة بن سفیان ومن غضب فاطمة فدكا ومن منع من دفن الحسن عند جده ومن نفى أبا ذر ومن أخرج العباس عن الشورى۔ کہ معاویہ بن ابی سفیان غاصبین فدق امام حسن کو روضہ نبوی میں دفن کرنے سے روکنے والوں، حضرت ابو ذر غفاری کو جلا وطن کرنے والوں، عباس کو شورا سے خارج کرنے والوں، تم پر لعنت۔ خلیفہ میں اس بدعت کو روکنے کی طاقت نہ تھی۔ کسی سنی نے کیا کیا؟ رات کو یہ عبارت مٹوا دی۔ رات کو کیا کیے؟ انہوں نے یہ عبارت جو ہے لکھی ہوئی، جو عربی میں لکھی ہوئی تھی، وہ عبارت مٹا دی۔ تو معیز الدولہ نے کیا کیا؟ پھر لکھوانے کا ارادہ کیا، لیکن اس کے وزیر جو تھا اس کا نام تھا محلبی۔ محلبی نے مشورہ دیا کہ صرف معاویہ کے نام کی تصریح کی جائے، اور ان کے نام کے بعد والظالمین لآل محمد، یعنی آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و زیادتی کرنے والوں کا فقرہ بڑھا دیا جائے۔ معیز الدولہ نے اس مشورہ کو قبول کیا۔ غالباً عبارت کی اس منافقانہ شکل کی زینت اسی سے ہوئی ہے۔ یعنی اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہم لوگوں کو کہ معیز الدولہ نے یہ سب جتنی بھی بدعت و خرافات ہے یہ سب انہوں نے ہی انجام دیا۔ اسی طریقے سے معیز الدولہ نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ 18 ذی الحجہ کو بغداد میں عید منانے کا بھی حکم دے دیا۔ 18 ذی الحجہ کو عید منانے کا حکم بھی دے دیا، اور اس عید کا نام عید خم غدیر رکھا۔ خوب ڈھول بجائے، بہت زیادہ ڈھول بجائے، اور خوشیاں منائی گئی۔ اب جانتے ہیں اسی تاریخ یعنی 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ لہٰذا اس روز شیعوں کے لیے خم غدیر کی عید منانے کا دن تجویز کر لیا گیا۔ اور آج کل جو شیعوں کا جو عقیدہ ہے، یوم عید یعنی غم غدیر، یعنی عید غدیر کا مرتبہ جو ہے، یعنی شیعوں کے نزدیک عید خم غدیر جو ہے ذی الحجہ سے بھی زیادہ بلند ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے عید خم غدیر جو ہے عید الاضحیٰ سے زیادہ بلند ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ 352 ہجری کے شروع ہونے پر معیز الدولہ نے ماتم اور تعزیہ داری کی ایجاد کر دی، اور دیکھتے دیکھتے کیا ہوا؟ پورے بر صغیر کے اندر، پوری دنیا کے اندر پھیل گیا، اور پھیلتے پھیلتے دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں انہی کا کارستانی ہے۔ یہ بات کہاں ملے گی؟ تاریخ ابن اثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 179 کے اندر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہندوستان میں کب آیا؟ تو
شیعوں کی جو اخبار آتی ہے اس اخبار کا نام ہے الاصلاح، اخبار حقیقت، 22 مارچ 1936 کو یہ چھپی ہے۔ یہ شیعوں کے رسالہ اصلاح کے ایڈیٹر لکھتے ہیں، شیعوں کا رسالہ جو نکلتا ہے میگزین اس کا نام ہے اصلاح، اصلاح کے جو ایڈیٹر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ تعزیہ ہمارا جد امجد تاجدار اسلام تیمور لنگ صاحب قرآن کی یاد کرتا ہے۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ تاجدار اسلام تیمور لنگ جو ہے جو صاحب قرآن ہے ان کی ایجاد کردہ ہے ہندوستان میں یہ تعزیہ نکال۔ تیمور لنگ کے بعد 10ویں صدی عیسوی میں ہمایوں بادشاہ کے کہنے پر بیر خاں کربلا گیا، 40 تولہ کا زمردیں تازیاں بت بنوا کر ہندوستان لایا۔ کس نے لایا؟ ہمایوں بادشاہ نے۔ ہمایوں بادشاہ نے 40 تولہ کا زمردیں تازیہ بت بنوا کر ہندوستان لایا۔ الغرض 900 عیسوی میں بادشاہ تیمور لنگ نے اس کی بنیاد ڈالی اور تازیہ کی ایجاد جو ہے 1000 عیسوی میں ہمایوں بادشاہ نے کربلا سے پتھر کا تازیہ ترشوا کر منگوایا اور اس نے شیعوں کی جو یہ ایجاد کردہ جو ماتم وغیرہ ہے اس کو انہوں نے ابھارا۔ 10 محرم کو یہ ایسا ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی یہ مختصر باتیں تھی، باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن وقت کا تقاضا ہے، وقت کو غنیمت تصور کرتے ہوئے ہم یہیں سے اپنی بات ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام کے تمام برائی سے، تمام کے تمام خرافات سے بچنے کی توفیق دے اور خالص قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ اللہ دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں خالص اسلام کو پھیلا دے، قرآن و حدیث کی گونج دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں پھیلا دے اور تمام کے تمام خرافات، تمام کے تمام شرکی اعمال، بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق دے۔ خالص ہمیں قرآن حدیث کو فالو کرنے کی توفیق دے۔ جب تک ہم زندہ ایمان زندہ رہے جو ہمارا خاتمہ ایمان کا خاتمہ ہو، جو لوگ اللہ اس بدعت و خرافات میں منہمک ہیں اللہ انہیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اس طریقے سے ہمارے جو غیر مسلمین ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، سکھ دھرم میں جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں اللہ انہیں بھی اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے، انہیں بھی اسلام کے پناہ آنے کی توفیق دے۔ ہم تمام لوگوں کو ایک ساتھ قبر کا آگ سے بچنے کی توفیق دے، قبر کا عذاب